بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات و فرمان معصومین علیہم السلام کا 8واں حصہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اگر آپ نے پہلے 7 حصہ ملاحظہ نہیں فرمائے تو پہلے وہ دیکھ لیجیے تاکہ آپ کو مکمل معلومات سے آگاہی ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہشت سے زمین پر بھیجا تو 124 درخت ان کے ہمراہ کیے۔ 40 درخت ان میں سے ایسے تھے جن کے پھلوں کی اندرونی اور بیرونی سب حصے کھائے جا سکتے ہیں، اور 40 ایسے تھے جن کے صرف بیرونی حصے کھائے جا سکتے ہیں اور اندرونی حصے پھینک دیے جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے ساتھ ایک تھیلی میں لائے تھے جس میں ہر چیز کے بیج تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ کوئی صفا کو اس لیے صفا کہتے ہیں کہ مصطفیٰ یعنی برگزیدہ یعنی حضرت آدم علیہ السلام اس پر نازل ہوئی۔ اسی وجہ سے اس پہاڑ کے لیے آدم علیہ السلام کے نام سے ایک نام مشتق کیا، اور حضرت حوا کوئی مروہ پر نازل ہوئی۔ اس لیے مروہ کہتے ہیں کیونکہ مرہ عورت اس پر نازل ہوئی، اس لیے اس کا نام عورت کے نام سے مشتق کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک شخص سے دریافت کیا کہ آیا تو جانتا ہے کہ حجر اسود کیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ کے ایک فرشتہ تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے عہد لیا تو سب سے پہلے جو ایمان لایا اور جس نے اقرار کیا وہی فرشتہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی تمام مخلوق پر اپنا امین قرار دیا اور میثاق اس کے سپرد کیا، اور مخلوق کو حکم دیا کہ ہر سال اس کے نزدیک حج کرنے اور اقرار کیا کریں۔ جب آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی اور انہوں نے اس عہد و میثاق کو فراموش کیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے ان پر اور ان کی اولاد پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ان کے مسیح کے بارے میں اقرار لیا تھا اور بہشت سے زمین پر بھیجے گئے، تو مخلوق و حیران ہوئے۔ جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو سفید موتی کی شکل میں بہشت سے آدم علیہ السلام کی جانب بھیجا۔ آپ اس وقت زمین ہند میں تھے جب آدم علیہ السلام نے دیکھا، اس کی جانب کشش ہوئی، لیکن اس سے زیادہ نہ سمجھ سکے کہ وہ ایک جوہر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو گویا کیا۔ تو اس نے کہا، اے آدم، آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ کہا نہیں۔ اس نے کہا، ہاں پہچانتے ہیں، لیکن شیطان آپ پر غالب ہوا اور اس نے اللہ تعالیٰ کی یاد آپ کے دل سے بلا دی۔ یہ کہہ کر وہ اس صورت میں تبدیل ہو گئے جس صورت میں آدم علیہ السلام کے ساتھ بہشت میں تھے، اور ان سے کہا کہ وہ عہد و میثاق کہاں گیا؟ حضرت آدم علیہ السلام ان کی طرف بڑھے اور ان کو اقرار یاد آیا اور روئے اور اس عہد کے لیے خوشبو اختیار کیا اور ملک کو بوسہ دیا اور عہد و میثاق کو تازہ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جوہر حجر کو سفید موتی کر دیا جس سے نور ساطع تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعظیم اور بزرگی کے لیے اس کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا۔ جب تھک جاتے تھے تو جبریل علیہ السلام ان سے لے کر اٹھائے رکھتے تھے، یہاں تک کہ ان کو مکہ لائے اور ہمیشہ ان سے انس رکھتے تھے، اور اس کے نزدیک ہر شب و روز عہد کو تازہ کرتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا کہ کعبہ کی بنیاد کریں، وہ رکن حجر اور دروازہ مکہ کے درمیان نازل ہوئے اور آدم علیہ السلام کے سامنے اسی مقام پر ظاہر ہوئے جہاں اس وقت تھے، اور حجر سے عہد و میثاق کر رہے تھے، لہذا اسی مقام پر میثاق کو ملک کے سپرد کیا۔ اس سبب سے حجر کو اس رکن میں نصب کر کے وہیں چھوڑ دیا
اور آدم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی جگہ سے کوئی صفا کی طرف اور حوا سلام اللہ علیہ کو مروہ کی جانب پہنچایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تکبیر و تحلیل و تمجید کی۔ اسی سبب سے یہ سنت جاری ہوئی، کوئی صفا پر رکن کی طرف منہ کر کے جہاں حجر ہے اللہ اکبر کہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کتے کو کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان کے آب دہن سے۔ پوچھا کہ کس طرح؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا سلام اللہ علیہ کو جب زمین پر بھیجا تو ابلیس ملعون درندوں کے پاس دوڑا اور ان کو کہا کہ تو انسان زمین پر اترے ہیں، چل کر ان کو کھاؤ۔ درندے اس کے ساتھ دوڑے، ابلیس ان کو تحریض کرتا اور آواز دیتا جاتا اور کہتا کہ فاصلہ کم ہے۔ جب قریب پہنچ گئے اس گفتگو میں اس کا آب دہن زمین پر گرا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس سے دو کتے خلق فرمائے، ایک نر اور دوسری مادہ۔ نر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس کھڑا ہوا، سگے مادہ حضرت حوا سلام اللہ علیہ کے پاس کھڑی ہو گئی۔ درندوں کو ان کے نزدیک نہیں آنے دیا۔ اس روز سے درندے کتوں کے اور کتے درندوں کے دشمن ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ بہشت میں حضرت آدم اور حضرت حوا کا قیام دنیا کی ساعتوں سے 7 گھڑی تھا، یہاں تک کہ درخت ممنوعہ سے کھایا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی روز ان کو زمین پر بھیج دیا۔ تو آدم علیہ السلام نے پروردگار سے عرض کی، قبل اس کے کہ مجھ کو آپ خلق فرماتے، یہ گناہ اور جو کچھ کہ مجھ پر آئندہ واقع ہوگا، کیا تو نے مقدر کر دیا تھا؟ یا اس بارے میں مجھ پر شقاوت غالب ہوئی جو مجھ سے صادر ہوا؟ فرمایا کہ اے آدم، میں نے تجھے پیدا کیا اور تعلیم دی اور تجھے اور تیری زوجہ کو بہشت میں ساکن کیا، لیکن میری نعمت اور قوت جواہر کے سبب سے جسے میں نے تجھے عطا کیا، تو نے میری معصیت پر قدرت پائی، حالانکہ تو میری نگاہوں سے پوشیدہ نہ تھا اور میرے علم تیرے فعل کو احاطہ کیے ہوئے تھا۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار، مجھ پر تیری حجت قائم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے تجھ کو پیدا کیا، تیری صورت درست کی، فرشتوں کو تیرے سجدے کا حکم دیا اور تیرا نام اپنے آسمانوں پر بلند کیا، اور تیری ابتدا بزرگی سے کی، تجھ کو اپنی بہشت میں ساکن کیا، اور یہ سب میں نے تجھ سے اپنی خوشنودی کے واسطے اور اس لیے کیا کہ ان نعمتوں کے ذریعے سے تیرا امتحان لوں، کیونکہ یہ سب نعمتیں تجھ کو بغیر کسی عمل کی میں نے عطا کی تھی۔ آدم علیہ السلام نے کہا، خداوند، خیر تیری طرف سے ہے اور شر میری طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم، میں خداوند کریم ہوں، خیر کو شر سے پہلے پیدا کیا اور رحمت کو اپنے غضب سے قبل اور ذلیل کرنے پر گرامی رکھنے کو مقدم کیا، عذاب کرنے سے پہلے حجت تمام کرنا لازم قرار دیا۔ اے آدم، کیا تجھ کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور نہیں کہا تھا کہ شیطان تیرا اور تیری زوجہ کا دشمن ہے؟ اور کیا تم دونوں کو قبل اس کے کہ تم بہشت میں داخل ہو شیطان سے پرہیز کے لیے نہیں کہا؟ اور کیا یہ نہیں بتا دیا تھا کہ اگر اس درخت سے کھاؤ گے تو اپنے نفسوں پر ظلم کرو گے اور میرے گناہ گار ہوگے؟ اے آدم، ظالم اور عاصی بہشت میں میرا ہمسایہ نہیں ہو سکتا۔ عرض کی کہ اے پالنے والے، ہم پر تیری حجت تمام ہے، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا اور نافرمانی کی، اگر آپ ہم کو نہ بخشیں گے اور ہم پر رحم نہ فرمائیں گے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ جب اپنے پروردگار سے انہوں نے اپنے گناہ کا اقرار کیا اور اعتراف کیا کہ اللہ تعالیٰ کی حجت ہے، خداوند
رحمان و رحیم کی رحمت نے ان کو گھیر لیا اور ان کی توبہ قبول فرمائی۔ ارشاد فرمایا کہ اے آدم، تم اور تمہاری زوجہ نیچے زمین پر جاؤ، اگر اپنے عمل کی اصلاح کرو گے تو میں تمہاری اصلاح کروں گا، اور اگر میرے لیے کوئی کام کرو گے میں تم کو قوت دوں گا، اور اگر میری خوشنودی کا قصد کرو گے تو میں تمہاری خوشنودی میں اجرت کروں گا، اگر مجھ سے خائف رہو گے میں تم کو اپنے غضب سے بے خوف کروں گا۔ آدم و حوا علیہ السلام یہ سن کر روئے، عرض کی خداوند ہماری مدد کر تاکہ ہم اپنی اصلاح کریں اور عمل کریں جو تیری خوشنودی کا سبب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کبھی تم سے بدی ہو جائے تو توبہ کر لیا کرو تاکہ میں تمہاری توبہ قبول کروں، میں بڑا توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہوں۔